کا مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان. خوش آمدید ناظرین. سیگمنٹ ہے قرآنی واقعات کا. حضرت موسیٰ اور فرعون کے تعلق سے ہم نے آغاز کیا کل. بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام کا ایک خطہ فلسطین تھا جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل شام سے ہجرت کر کے مصر آ گئے، مگر فرعون کے دور حکومت میں مصریوں کے ہاتھوں اسرائیلیوں کا استحصال اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا. اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت اور معجزات عطا فرما چکا تھا. چنانچہ جب آپ مدین سے دوبارہ مصر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہونے والے معجزات کا بھی ذکر کیا اور اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکل جانے کی بھی طلب کی فرعون کے آگے، تاکہ اسرائیلی اپنی سرزمین میں بس کر اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو سن کر فرعون کو غصہ آ گیا، سیخ پا ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر واقعی حضرت موسیٰ سچے ہیں تو چلے اپنی نشانیاں تو پیش کریں، ذرا کچھ دکھائیں بھی جن معجزات کا ذکر کر رہے. فرعون کے مطالبے پر، اس کی ڈیمانڈ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا. یہ دیکھ کر فرعون حیران رہ گیا اور درباریوں نے ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنے بادشاہ کو شکست کھاتا دیکھ کر حضرت موسیٰ کے معجزات کو جادو کا نام دے دیا. اور پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مقابلہ مقرر کیا اور دن اور وقت طے کر کے اس نے وہاں سے نشست برخاست کی اور سلطنت کے بڑے اور ماہر جادوگروں کو جشن کے دن، مقابلے کے دن اکٹھا کیا گیا، جہاں لوگوں کے ہجوم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہیں کئی نشانیاں دکھائیں. لیکن فرعون اور اس کی قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے. البتہ جادوگر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو جان گئے، آلریڈی جانتے تھے کہ یہ کوئی جادو وادو نہیں ہے، تو اس وجہ سے تمام جادوگر ضرور ایمان لے آئے. اللہ کی وحدانیت کی کھلی نشانیاں فرعون اور اہل مصر کو دکھانے کے بعد جب وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو ان کے مویشی اور ساز و سامان سمیت لے کر بحر قلزم کی جانب روانہ ہوئے. دوسری جانب جب فرعون کو اس موومنٹ کی خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا. بنی اسرائیل کے سامنے بحر قلزم تھا اور پیچھے فرعون کی فوج. اب دیکھیے سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے. بنی اسرائیل خوف زدہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا، جس سمندر میں 12 ایسے شفاف راستے بن گئے اس عصے کے مارنے سے کہ جو پہلے ایک ہیبت بپا کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، مگر عصا مارتے ہی 12 شفاف راستوں میں جو ہے منتقل ہو گیا. اور اس نے 12 ٹریکس دکھائے چلنے کے لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل آگے بڑھتے ہوئے نہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے بلکہ بآسانی بات چیت بھی کر سکتے تھے. بنی اسرائیل کے تعاقب میں آنے والا فرعون، یہ مفتاح اس کا نام تھا، اب وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا اور سمندر کی جانب دیکھنے لگا. اس کے حواری سامنے موجود منظر پر حیران تھے. اپنے حواریوں پر جھوٹی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے فرعون نے ان 12 راستوں کو اپنی کرشمہ سازی قرار دے دیا اور کہا یہ راستے بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے میں نے ہی تو بنائے. چنانچہ فرعون کا سارا لشکر بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے ان راستوں پر گیا اور فرعون کا تمام لشکر اس میں غرق ہو گیا. جس وقت
فرعون غرق ہو رہا تھا، اس نے اس وقت بھی جھوٹا ایمان لانے کا بہانہ تراشا، لیکن چونکہ ایمان حقیقی نہیں تھا اور ایمان لانے کا وقت غرغرے سے پہلے تھا، اب وقت گزر چکا تھا، عذاب آ چکا تھا، سو فرعون کو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا۔ اور سن 1891 میں دریائے نیل کے کنارے دیبا کے مقام پر شاہو کی وادی دریافت ہوئی، جس میں حضرت موسیٰ کے دور میں بحر قلزم میں غرق ہونے والے فرعون کی حنوط شدہ لاش ملی۔ 8 جولائی 1907 کی بات ہے کہ اس کے جسم کے گرد لپٹے غلافوں کو اتارا گیا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ پائی گئی، جو دریافت ہونے والے کسی دوسری وہ جو کہتے ہیں مجسمہ ممی جسے کہتے ہیں کہ جسم پر نہیں تھی۔ بعد ازاں سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے پر مصر کی حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو اس کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ اس وقت کے فرانسیسی صدر بذات خود اپنے امراء و وزراء کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکوائے نے کی، اور مائکروسکوپ ٹیسٹ اور باریک بینی سے لاش کا معائنہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اس فرعون کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہی ہوئی ہے، اور فرعون کی لاش زیادہ وقت پانی میں نہیں رہی ہے، ورنہ وہ زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ اس طرح ناظرین بالآخر اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر دیں گے اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ یعنی کچھ وقت پانی میں رہنے کے بعد وہ ساحل سے جا لگی، جہاں اسے اٹھا کر حنوط کیا گیا، اور یہ قاہرہ کے میوزیم میں نشان عبرت کے طور پر آج تک موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔